बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एजेंट्स का एक ऐसा फ़्रॉड जिसमें अक्सर लोग आ जाते हैं और वो है वीज़ा का फ़्रॉड। वीज़ा आपको दे दिया जाता है, वीज़ा एक नंबर होता है, ओरिजिनल वीज़ा होता है, लेकिन असल फ़्रॉड तो सऊदी अरेबिया में पहुँच के आपके साथ होता है। वो फ़्रॉड कैसे होता है और आपने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि आप फ़्रॉड से बच सकें, और अगर फ़्रॉड से बच नहीं भी सकते, फ़्रॉड हो भी गया है तो मज़ीद नुकसान से बच सकें। जी हाँ, मैं ऐसे तमाम अफराद से आज मुखातिब हूँ जो सऊदी अरेबिया का आज़ाद वीज़ा लेते हैं और फिर सऊदी अरेबिया में पहुँचने के बाद वो ज़लीलो ख्वार होते हैं। वीज़ा जब आपको दिया जाता है तो उस वक्त आप ये नहीं देख रहे होते कि वीज़ा किस कंपनी का है, वीज़ा आपको मिलेगा तो क्या वहाँ पे इस कंपनी का कोई वजूद भी मौजूद है या नहीं है सऊदी अरेबिया में, या फिर जिस बंदे से आप वीज़ा ले रहे हैं क्या वो अथेंटिक बंदा है। नहीं, कोई भी नहीं देखता, क्योंकि उस वक्त एक ही बात दिमाग पे सवार होती है कि मुझे वीज़ा चाहिए, पैसे जो लग जाएं मुझे वीज़ा चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर आपको फ़्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले तो जिस बंदे से आप वीज़ा ले रहे हैं उसकी जो बैकग्राउंड है वो जानना ज़रूरी होता है। बहरहाल चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे कि पाकिस्तान के अंदर तो आपने एहतियात करनी ही करनी है कि यार बंदा किस लेवल का वो बंदा है, क्या उससे पहले जो बंदे उसने भेजे हुए हैं किसी के साथ आपका रब्ता है, क्या उसने उनके साथ दो नंबरी तो नहीं की हुई। लेकिन जब सऊदी अरेबिया में आप पहुँचते हैं ना तो फिर आप एक किस्म की ग़ुलामी के अंदर आ जाते हैं। ये लफ्ज़ शायद मुनासिब ना हो, लेकिन हकीकत ये है कि सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद आप पाबंद हो जाते हैं। आप कफ़ील की मर्ज़ी के बग़ैर अपने मुल्क भी नहीं जा सकते, कफ़ील की मर्ज़ी के बग़ैर आप कहीं और काम भी नहीं कर सकते, कफ़ील की मर्ज़ी के बग़ैर आप पैसा लगा के अपने कागज़ात भी ठीक नहीं कर सकते। तो कफ़ील के अंडर ही होता है कि कफ़ील ने ही आपके कागज़ात बनाने हैं, कफ़ील ने ही अगर आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो उसने आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना है तो तब आप जा सकते हैं। कफ़ील ने ही आपको इजाज़त देनी है तो दूसरी जगह पे आपने काम करना है। तो ये सारे के सारे जो मामलात होते हैं वो कफ़ील के उस एक सर्कल के अंदर आ जाते हैं, यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। एक चींटी होती है ना, अगर वो घूम रही है ज़मीन पे और साइड से अगर आप इस तरह लाइन लगा दें, कभी ये चेक करके देखिएगा, ऐसे गोल दायरा लगा दें तो वो चींटी उससे बाहर नहीं जाती, वो सर्कल की पाबंद हो जाती है, आप उस सर्कल के पाबंद हो जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि बंदा सऊदी अरेबिया में पहुंचता है, जो असल फ़्रॉड का सिस्टम स्टार्ट होता है, पहुंचने के बाद आपका इकामा नहीं बनता। अब जो एजेंट है इसने वीज़ा दिया हुआ है वो कह रहा है जी वो कफ़ील के सिस्टम में मसला आ गया, आपका इकामा बन जाएगा। कोई कहता है जी कफ़ील जो है वो दूसरे मुल्क गया हुआ है, आपका इकामा नहीं बन रहा। और ये मैं किसी की नहीं बात कर रहा, मैं ख़ुद इसका गवाह हूँ और हमने ये भुगता हुआ है। आज की डेट में मेरे पास 2 सुबह केस आए, इस वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कफ़ील आपका बैरून मुल्क चला गया है, इस वजह से इकामा नहीं बन रहा। कफ़ील के मुसस्सा के कागज़ फ़लाँ मसला है, सजल तजारी में मसला है, इस वजह से इकामा नहीं बन रहा। हीले बहाने करके आपको टाल टाल के आगे टाइम गुजारा जाता है। और असल में हकीकत ये होती है कि जिस बंदे ने आपको वीज़ा दिया है उसका कफ़ील के साथ कोई रब्ता है ही नहीं, उसका कफ़ील के साथ कोई लिंक ही नहीं है। क्यों? जो मकतब बने हुए हैं, जो वीज़ों का कारोबार करते हैं, उनका रब्ता होता है कफ़ील के साथ। अब क्या होता है कि मकतब वाला जो बंदा है वो कफ़ील से वीज़ा ले लेता है। वीज़ा की जो कीमत होती है वो होती है 2000 रियाल, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है। कफ़ील क्या करता है कि मकतब वाले बंदे को 3000 का वीज़ा दे देता है कि ये लें आप वीज़ा और इसको बेच दें। मकतब वाला उसी को 4000 5000 में बेचेगा, अगला बंदा आपसे 7000 ले लेगा या 10,000 रियाल ले लेगा, यानी कीमत इस तरह बढ़ती जा रही होती है। तो वो वाला जो आपका वीज़ा है वो असल में कफ़ील के साथ रब्ता, जिस बंदे ने आपको वीज़ा दिया है उसका कफ़ील के साथ कोई रब्ता है ही नहीं, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उसका ताल्लुक़ है उस मकतब वाले बंदे के साथ। जब आप सऊदी अरेबिया में पहुँचते हैं तो मकतब वाला बंदा आपसे कहता है कि इस बंदे से कहता है जिससे आपने वीज़ा लिया है कि आएँ पेमेंट मुझे दें ताकि इस बंदे का इकामा बनाए, क्योंकि कफ़ील भी 2 नंबर है, उसने भी पैसे की खातिर वीज़ा बेचा, मकतब वाला भी 2 नंबर है, उसने पैसे की खातिर वीज़ा आगे बेचा, और जिसने आपको वीज़ा दिया वो भी 2 नंबर है।
تو سب لوگ جب 2 نمبر ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ذہن میں یہ خدشات ہوتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ یار اگلا بندہ میرے ساتھ دھوکہ کرے گا، وہ مکتب والے کو پیسے نہیں دیتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے مکتب والے کو دوں گا، مکتب والا اس کا اقامہ نہیں بنائے گا، کیونکہ مکتب والے کے پاس اپنے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ مکتب والا تو وہ کفیل کو بولے گا، کفیل بولے گا پیسے دے، کفیل کو مکتب والا پیسے دے گا، وہ پیسے کھا جائے گا، وہ اقامہ نہیں بنائے گا۔ اس سارے چکر کے اندر جو پس رہا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو مین بندہ، جو پیسے جس نے دیے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے کرنا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے کہ آپ کو الجھایا جاتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، بن رہا ہے کام، آپ بن جائے گا، ویٹ کریں، ہم کر رہے ہیں، آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے۔ اسی چکر میں آپ کے 3 مہینے پورے کر دیے جاتے ہیں۔ جب آپ کے 3 مہینے سعودی عربیہ میں پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جب بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ یار نقل کفالہ کروا لوں، تو جا کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یا تو حروب لگا ہوا ہے یا آپ کا خروج لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کفیل کو جب پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے سسٹم میں بندہ آ جاتا ہے کہ بندہ سعودی عربیہ میں پہنچ گیا ہے، کفیل کیا کرتا ہے کہ سسٹم سے خروج لگا دیتا ہے۔ اب آپ کے پاس نہ تو سم ہے، نہ آپ کے پاس ابشر اکاؤنٹ ہے، نہ آپ کو کوئی میسج آنا ہے، نہ آپ کو کوئی نوٹس آنا ہے۔ آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلے یار وہ تو گیا، جو ہوا 3 مہینے گزر گیا، نقل کفالہ تو کروا لوں کہیں اور، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر سعودی عربیہ میں 3 مہینے گزر چکے ہیں، آپ کے کفیل نے اقامہ نہیں بنایا، تو آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کفیل کی مرضی کے خلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نقل کفالہ کروانے جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا حروب لگا ہوا ہے، آپ کا مطلوب آپ کا خروج لگا ہوا ہے، آپ کا نقل کفالہ نہیں ہو رہا، آپ اوور سٹے ہو چکے ہیں، انلیگل ہو چکے ہیں، نہ آپ کام کر سکتے ہیں، نہ نقل کفالہ ہو سکتا ہے، نہ واپس جا سکتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ تو کفیل کیا کرتا ہے کہ کفیل اپنی جان چھڑوا لیتا ہے، آپ کا خروج لگا دیتا ہے یا حروب لگا دیتا ہے۔ خروج حروب لگنے کے بعد کفیل بری ذمہ ہو جاتا ہے سسٹم سے کہ ٹھیک ہے جی، بندہ آیا تھا، کام کا نہیں تھا، میں نے خروج لگا دیا اس کا، یا بھاگ گیا آ کے میں نے حروب لگا دیا اس کا، اس وجہ سے میرا بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مکتب والا اور وہ بندہ جس نے آپ کو ویزا دیا ہے وہ آپ کو کہانیاں سناتے رہیں گے، اور آخر میں آپ تھک ہار کے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کسی بھی طریقے سے آپ سعودی عربیہ سے پھر باہر نکلنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے اپنے ملک واپس چلا جاؤں، کم از کم گھر میں سونے کی جگہ تو ہے، گھر میں کھانا تو مل جائے گا، کیونکہ بیرون ملک بیٹھ کے آپ کو رہائش کی بھی مسئلے، آپ کو کھانے کی بھی مسئلے۔ اب آ جاتے ہیں احتیاط پہ۔ اگر آپ سعودی عربیہ میں پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد احتیاط کیا کرنی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی سٹوری چل رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خروج اپنا چیک کرتے رہنا ہے، حروب اپنا چیک کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خروج لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ حروب لگ جائے۔ اب یہ خروج یا حروب چیک کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پہ بھی لوگ مار کھا رہے ہیں۔ میرے پاس کل بھی بندے نے ایک کیس سینڈ کیا، اس نے کہا ہے جی مجھے مکتب والے نے کہا ہے کہ آپ کا خروج یا حروب نہیں لگا ہوا۔ میں کہتا ہوں مکتب والے نے 100% جھوٹ بولا ہے۔ مکتب والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیک کیسے ہوتا ہے۔ وہ جاتے ہیں منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پہ، وہاں پہ جا کے چیک کرتے ہیں۔ چلے حروب کا تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا، سائے خاص عامل منزلی کا اس ویب سائٹ پہ بھی پتہ نہیں چلتا، باقی جو مسسہ کمپنی والے ہیں حروب کا پتہ چل جائے گا منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پہ۔ لیکن اگر خروج لگا ہوا ہے تو خروج تو آپ کا اس منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ خروج لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا، کیونکہ جب آپ کا خروج لگتا ہے تو خروج آپ کا 60 دن تک ویلڈ ہوتا ہے، وہ تو اللہ راس العمل شو کرواتا ہے، آن دا جاب شو کرواتا ہے، تو خروج کے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ خروج لگا ہوا ہے یا نہیں۔ خروج چیک کرنے کے لیے آپ کو نکالنا پڑتا ہے خروج نہائی کا پیپر، یہ والا پیپر میں جو آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ والا پیپر آپ کو نکالنا پڑتا ہے۔ یہ پیپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد 1 مہینے بعد یہ پیپر آپ نے لازمی نکالنا ہے۔ اگر آپ کا اقامہ نہیں بن رہا اور آپ کا اس طرح کا ایشو چل رہا ہے، وہ آج کل کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے، بڑا فراڈ ہو سکتا ہے، آپ کا خروج لگ گیا ایک دفعہ اور پھر آپ نے ٹریول نہیں کیا، واپس نہیں گئے تو آپ اوور سٹے ہو جائیں گے، آپ کا حروب لگ گیا تو آپ کے ساتھ یہی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سعودیہ میں پہنچنے کے بعد 1 مہینے بعد آپ نے، اگر یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ کا اقامہ نہیں بن رہا ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، 1 مہینے بعد آپ نے یہ والا پیپر نکال لینا ہے۔ پیپر نکالیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اگر آپ کا حروب لگا ہوا ہے یا پھر خروج لگا ہوا ہے۔ اگر نہیں لگا ہوا تو بہت اچھے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے 1.5 مہینے بعد پھر یہ پیپر نکال لینا ہے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے جس دن آپ نے پہلا پیپر نکالا، ہو سکتا ہے اس کے 5 دن بعد خروج لگ جائے، حروب لگ جائے، کیونکہ خروج حروب کے لیے آپ کے پاس ٹوٹل 60 دن ہوتے ہیں۔
تو 60 دن سے پہلے آپ نے پیپر نکالنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا خروج لگ چکا ہو اور پھر آپ کا نقصان ہو۔ تو اگر خروج لگ جاتا ہے اس دوران تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے واپس اپنے ملک چلے جانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سعودی عربیہ کی سڑکوں پہ ذلیل ہوتے پھریں، لوگوں کی نظروں میں گرتے پھریں۔ تو بہتر ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اگر خروج لگ جاتا ہے۔ اگر حروب لگ جاتا ہے تو پھر تو معاملہ ہی خراب ہے۔ سائے خاصہ مل منزلی وغیرہ جو گھر کے ملازم ہیں ان کا، تو ان کے لیے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم خروج نہائی لگتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں، آپ جان چھڑوا کے چلے جائیں، بجائے اس کے کہ بعد میں ضلالت ہو۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ سٹارٹ سے اینڈ تک جو بات ہے نا وہ سمجھا دوں۔ اگر جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے مجھے یقین ہے کہ اسے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو شروع میں آ کے عقل مند بنا ہے چھوڑ کے چلا گیا ہے تو میں تو سمجھا ہی سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔